جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو خداوند عالم کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کے دل کی تمنا یہی تھی کہ کعبہ کو ہی قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اس لیے وحی الہی کا انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی آرزو پوری فرمانے کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد القبلتین کہتے ہیں، اور آج بھی یہ تاریخی مسجد زیارت گاہ خاص و عام ہے جو شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور شمال کی جانب مغرب میں واقع ہے۔ اس قبلہ بدلنے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی تکلیف پہنچی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو یہودی بہت خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر برہم اور ناراض ہو گئے کہ وہ یہ طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔ اس طرح منافقین کا گروہ بھی طرح کی نکتہ چینی اور قسم کے اعتراضات کرنے لگے، تو ان دونوں گروہوں کی زبان بندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کی اس قبلہ سے جس پر وہ تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اور اے محبوب، آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ بڑی باری بات تھی، مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ خدا کی عبادت میں قبلہ کی کوئی خاص جہت ضروری نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سب جہتیں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس جہت کو چاہے اپنے بندوں کے لیے قبلہ مقرر فرما دے، لہذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری آیت میں منافقین کی زبان بندی کی گئی ہے جو تحویل قبلہ کے بعد ہر طرف یہ پروپیگنڈا کرنے لگے تھے کہ پیغمبر اسلام تو اپنے دین کے بارے میں متردد ہیں،
کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہے۔ آیت میں تحویل قبلہ کی حکمت بتائی گئی ہے کہ منافقین جو محض نمائشی مسلمان بن کر نمازی پڑھا کرتے تھے وہ قبلہ کے بدلتے ہی بدل گئے اور اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اس طرح ظاہر ہو گیا کہ کون صادق الایمان ہے اور کون منافق اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا۔